دیکھیے ساجد صاحب مجھے رسپونڈ کرنے کا موقع جی جی آپ کہیے. ساجد صاحب نے جو بات کی میں اس کی تصدیق کروں گا, یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھیے جس وقت ایک آدمی کو آپ نے غداری کا تانا دے کر کے, اور در حقیقت وہ غداری ہی تھی بلکہ بدترین غداری تھی جو الطاف حسین نے لندن میں بیٹھ کر کے جس کا ارتکاب کیا, لیکن اس غداری کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو اس کا سرا یہاں بہادر آباد میں ملے گا. کون آدمی تھا جو یہاں سے بیٹھ کر کے, آج بھی یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے, نظریہ ضرورت کے موجودوں نے اس کو ڈیلیٹ اگر نہ کروا دیا ہو تو موجود ہوگی, میں اپنے پروگرام میں چلا چکا ہوں. کون آدمی تھا جو بیٹھ کے شہ دے رہا تھا یہاں سے کہ بھائی اب ہمارا پاکستان زندہ باد کہنے کو دل نہیں چاہتا؟ در حقیقت وہی ہے اس نظریے کا فاؤنڈر ممبر. اور یہاں سے اس ایک سیاست کا آغاز ہوا جس کے نتائج آج میں اور آپ بھگت رہے ہیں اس ایک شہر میں. ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ یا تو یہ بیہائنڈ بارز جائیں. اب اتنی محنت اگر آپ نے کی ہو, میں ساجد احمد صاحب سے پرسنل نہیں ہو رہا, میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, یا تو آپ بیہائنڈ بار جائیں, پھر وہ کورٹ کے دھکے, پھر جتنا رقم آپ نے جمع کر رکھی ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پھر وہ بھی جائے. اب ظاہر ہے ایک گٹکا بیچنے والا جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, جو انگوٹھا چھاپ ہے, جس کو صرف آپ نے جو ہے وہ الطاف بھائی کے نام کے اوپر ایم پی اے بنا دیا. میں ایک گدا گاڑی والے کو جانتا ہوں جو صوبائی اسمبلی تک میں گیا ہے, وزیر نہیں بنا, اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا رحم کر دیا. ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو لے کر کے اگر آپ جو ایک ایسوسیشن بنا دیں اور پھر وہ کراچی کے مینڈیٹ کو انجوائے کرے, کوئی ایک آدمی جس کو یونٹ انچارج کہہ دیں آپ, کوئی ایک آدمی جس کو سیکٹر انچارج کہہ دیں آپ, وہ شہر کا مائی باپ ہو, اس کی پاؤں کے نیچے بیٹھا ہوا ہو ایس ایچ او, ڈی ایس پی کو وہ فون ملا کر کے اور مغلظات بک دیتا ہو, تو پھر شہر کا یہی حال ہونا ہے. آپ نے آدھا کام کیا, آپ نے الطاف حسین کو غدار کہہ کر کے اس کی ٹونٹی تو بند کر دی, لیکن وہ جو نلکا یہاں لگا ہوا ہے جس سے یہاں وہ غلاظت بکھر رہی تھی, آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ ان کے پاس آپشن نہیں تھا, انہوں نے حکومت کو کندھا دینا تھا. نظریہ ضرورت, ظاہر ہے کہ پھر بقا کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, دھندا ہے سب گندا ہے, یہ وہ سب کچھ کیا, لیکن معصومیت پہ ان کے قربان جائیے. یہ اتنے معصوم تھے کہ ان کو بے نظیر بھٹو مرحومہ نے استعمال کیا, یہ اتنے معصوم تھے کہ ان کو نواز شریف نے استعمال کیا, یہ اتنے معصوم تھے اور بے بس تھے کہ ان کو آصف علی زرداری نے استعمال کیا, اور یہ اتنے ہی بے بس اور لاچار اور مجبور ہیں کہ ان کو آج عمران خان سرکار استعمال کر رہا ہے. تو بھائی آپ سیاست میں کر کیا رہے ہیں؟ آپ جائیے کسی مزار کے مجاور بنیے, لیکن بات یہ کہ وہاں اتنی کمائی نہیں ہوتی. ایک آدمی جو کل تک لالو کھیت میں ٹھیلے والوں سے 200 روپے لیتا تھا, آج ایم این اے بن کر کے اور وہ بیٹھا ہے نیشنل اسمبلی میں. یہ میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں جو لوگوں کو نہیں پتا؟ کتنے ایسے ایم این اے نکالیے, ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, پراڈو میں گھومتے ہیں, نیشنل اسمبلی کے ممبر رہ چکے, آج بھی کہیں نہ کہیں شاید کوئی ہوگا کسی منصب پہ, اور ان کے پاس کینیڈا کی نیشنلٹی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جس کے پاس 60 گز کا گھر نہیں تھا, آج وہ اتنے عظیم الشان بنگلوز میں رہ رہا ہے, کیسے رہ رہا ہے؟ اندھی لگی ہے. اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی طرح مجھے بھی کچھ تھوڑا بہت نواز دیا ہے. میرے پاس 80 گز کا مکان نہیں ہے. یہ متوسط طبقے کی قیادت یہ مرسیڈیز میں گھوم رہی ہے, میرے سامنے بات کرتے ہوئے جان جاتی ہے. پچھلی مرتبہ ایک صاحب تھے, ان کے میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کی عزت کے تحت, وہ ان کی اچانک میرے سوال سے گردن میں درد ہو گیا ٹرانسمیشن میں, ویسے تو میرے سامنے کوئی آتا نہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر اسی طرح سے آپ کو بہکا کر کے استعمال کیا گیا ہے تو آپ نصیر اللہ بابر کے اس تاریخ ساز آپریشن کے بعد جس کا رونا آپ رو رہے تھے, جس کے بعد کانا ٹنڈا فلانا ایجاد ہوئے, اس کے بعد آپ جھک مار کے بے نظیر کی حکومت میں کیا کرنے گئے تھے, آصف علی زرداری کی حکومت میں کیا کرنے گئے تھے؟ تو بریک پہ آنے کے بعد ان کی گردن میں درد ہو گیا. مطلب یہ تو حال ہے. آپ ان سے پوچھیں, یہ پی ٹی آئی کے عیوب گنوا رہے ہیں, وہ تو میں بھی جانتا ہوں, میں 1.5 سال سے پروگرام کر رہا ہوں یہاں پہ, اس سے پہلے پتہ نہیں کہاں کرتا رہا, اب آگے پتہ نہیں کہاں کروں گا. لیکن بھائی اپنا تو بتاؤ, وہ جو میئر لا کر کے مسلط کیا تھا اس نے کیا جھک ماری؟ وہ میئر کی پوری ٹیم جو تھی, وہ جو 4 اس کے انمول رتن تھے ٹاؤن ناظمین بن کر کے, آپ چلیے میرے ساتھ, میں آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر کے ساجد احمد صاحب اور ان کی قیادت کو کراچی شہر کا اس ایک جگہ جہاں صرف مہاجر آبادی ہے, جہاں صرف اردو بولنے والی آبادی ہے, میں آپ کو معائنہ کروا دیتا ہوں. کون وہاں پہ اقتدار میں تھا؟ میں اس کے لیے پی ٹی آئی سے جا کے پوچھوں, میں اس کے لیے جا کر کے اقوام متحدہ میں گانا گاؤں, میں اس کے لیے جا کر کے مراد علی شاہ صاحب سے سر پھوڑوں؟ اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے, آپ نے کیا کیا؟ صحیح, اس پر میں جواب لوں گی آپ کا ساجد احمد صاحب. فاروق ستار صاحب, آپ نے بھی فارورڈ کی بات کی تھی, چونکہ اب بلیم گیم کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, آگے بڑھنا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی وے فارورڈ ہے تو آپ دے دیجیے, کیونکہ آپ کے پاس بھی شاید وقت کی قلت ہے, آپ کو جانا ہے, وے فارورڈ دے کے جائیے. ساکھ یا کریڈیبلٹی ہے, اور جنہوں نے کہیں نہ کہیں اتنے 35 سالوں میں لوگوں کو سرو کیا ہے,
قابل قبول بھی ہے. ہر طرح کی جو تقسیم کی لکیر ہے, چاہے وہ لسانی ہو, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ ثقافتی ہو, چاہے وہ طبقاتی ہو, اگر وہ قابل قبول ہیں. اور ایسے چہرے, پہلے تو ایم کیو ایم, ایک وسیع تر ایم کیو ایم لے لیں جو لیگیسی ایک چلی آ رہی ہے, جنہوں نے بہرحال اچھے کام بھی کیے. ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم سے ہر غلط کام کو ایم کیو ایم سے جوڑ دیا جائے, ایم کیو ایم کو منسوب کر دیا جائے. دیکھیں میں نہیں ہوں ایم کیو ایم میں, آج مجھے انہوں نے ہٹا دیا ہے, لیکن میں اس کی جو اچھائیاں, اس میں تنظیم ہے, نظم و ضبط ہے, اس میں متوسط طبقے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی تعداد ہے, ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اگر ایم کیو ایم والوں پہ تشدد کا الزام رہا ہے تو ایم کیو ایم کے کارکنان بھی تشدد کا شکار رہے نا. تو یہ ساری باتوں کو ہم تھوڑا سا اعتدال کے ساتھ دیکھیں. تو وے فارورڈ کیا ہے کہ پہلے تو ایم کیو ایم کے وہ چہرے جو آپس میں بیٹھ سکتے ہیں, سندھ اربن وے فارورڈ, معذرت کے ساتھ فاروق ستار صاحب, قطع کلامی کی گنجائش ہوتی ہے, پلیز برا مت منائیے گا, وے فارورڈ پہ مت جائیے سر. پہلے مجھے منزلوں کی دعا نہیں میری چاہتوں کا جواب دے, یہ میرا اپنا شعر ہے, پلیز اس میں کیڑے مت نکالیے گا. مجھے منزلوں کی دعا نہیں میری چاہتوں کا جواب دے, جو گزر گئے تیری یاد میں مجھے ان لمحوں کا حساب دے. سر پہلے حساب تو دیجئے, وے فارورڈ کیا ہوتا ہے؟ یار دیکھیں, آپ عوامی جو ایک